السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو، میری ماں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، آج بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ آج عورتیں اور لڑکیاں مغربی تہذیب کو اپنا رہی ہیں۔ اسی موضوع پر سید امیر القادری صاحب قبلہ کا ایک بہترین شاندار بیان میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں کو اس بیان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پر آ ہی گئے ہیں، آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو ویڈیو مکمل سن کر کے ہی جائیں۔ اس دردناک بیان کو سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کے قدم خود بخود نیکیوں کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمان بھائیوں کو، خصوصاً اسلام کی مقدس شہزادیوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ گوشت خرید کر کے لاتی ہو تو کالی تھیلی میں چھپا کر کے لاتی ہو، اور نادان عورتوں، تم کھانے کا گوشت چھپا کر کے لاتی ہو اور اپنے جسم کے گوشت کو آوارہ کتوں کے حوالے کرتی ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تم جو جسم کی نمائش کر رہی ہو، تمہیں کوئی روکے نہ روکے، بھائی ٹوکے نہ ٹوکے، شوہر ٹوکے نہ ٹوکے، سن لو، میرے رسول نے تم پر رحم کیا ہے اور میرے آقا نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نادانو، اگر معمولی سی چھری سے تمہارا ہاتھ کٹ جائے تو تم دن بھر چیختی پھرتی ہو، اگر تمہارے ہاتھ کو اگربتی کا چٹکا لگ جائے تم بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہو۔ میری بہنوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، جب جہنم کے اندر تمہیں اوندھے منہ لٹکایا جائے گا تو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، تمہارا بھائی تمہارا تعاون نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والی نہیں ہوگی۔ میری بہنوں، تم اتنی کمزور ہو کہ اللہ اکبر، اگر تمہیں مچھر کاٹ لے تم مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے وجود پر مکھی بیٹھے، بار بار مکھیاں تمہارے چہرے پر بیٹھے تو تم بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہو، حتیٰ کہ نیند سے اٹھ جاتی ہو۔ تم چھپکلی اور چوہے کو دیکھ لیتی ہو تو اپنے کچن روم سے بھاگ کر کے اپنے شوہر کے یا گھر کے ذمہ داروں کے پاس لوٹ آتی ہو۔ میری بہنوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تم چھپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تو وہ خوفناک چہرے والے جہنم کے فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت کہاں سے لاؤ گی؟ جب تم چوہے کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو تو وہ جہنم کے اندر دہکتے ہوئے شعلوں میں ان خوفناک بچھوؤں کا عذاب تم اپنے جسم پر کیسے برداشت کرو گی؟ میری بہنوں، اپنے لباس کو تم تبدیل کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یاد رکھو، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے بالوں پہ اترانا، دوپٹے کو مفلر کی شکل دے دینا اور گلے کے اندر اپنے دوپٹوں کو لٹکا لینا، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اگر یہ کام وہ عورتیں کریں جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ممکن ہے، تعجب کی بات نہیں، لیکن میری بہنوں، تم تو فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں آخرت کا تصور عطا کیا ہے، موت کے بعد اٹھنے کا تصور عطا کیا ہے۔ خدا کے لیے، تم جنس کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تم ٹی شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تم شارٹ شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تم جسم کی نمائش کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ جانتی ہیں آپ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ کی بھتیجی جناب حفصہ بنت عبد الرحمن
حاضر ہوئی، اس نے پتلا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ جناب حفصہ بنت عبد الرحمن نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بھتیجی ہے، انہوں نے پتلا دوپٹہ پہن کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ماں عائشہ نے جیسے اس لڑکی کو پتلے دوپٹے میں دیکھا، اس کا پتلا دوپٹہ چھین لیا اور اس پتلے دوپٹے کو پھاڑ کر اس میں آگ لگا دی اور فرمایا کہ تو پتلا دوپٹہ پہنتی ہے، پتلا دوپٹہ پہننے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد اپنا موٹا دوپٹہ اس لڑکی کو اڑا کر کے فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ اس عورت پر اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اس حالت میں کہ جب وہ عورت پتلا دوپٹہ پہنتی ہے اور اس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دوپٹہ اتنا پتلا ہو جائے کہ بالوں کی سیاہی نظر آئے تو اللہ کی لعنت برسے، فرشتوں کی لعنت برسے اور اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جائے، تو وہ عورتیں جو باریک اور پتلے لباس پہن لے، مردوں کی طرح لباس پہن لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لعنت پڑ گئی آقا کی، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، تم جنس پہن کر کے نکل رہی ہو، جنس پہننے کی اجازت تو بالکل جو تنگ اور چست جنس ہے اس کی اجازت تو علماء نے مردوں کو بھی نہیں دی ہے۔ بالکل جلد سے ٹچ جو پینٹ پہنی جاتی ہے اس کی اجازت تو مردوں کو بھی نہیں، تم پہن کر گھر سے نکل رہی ہو۔ علماء منع کرے تو یہ بات کہی جاتی ہے ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، ان مولویوں کو کیا ہے، یہ تو دقیانوسی فکر والے لوگ ہیں معاذ اللہ، یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں معاذ اللہ۔ سن لو، اگر تمہیں دنیا میں ترقی کرنا ہے یا آخرت میں، تو اس ننگی اور اوریاں دنیا کے ساتھ نہ چلنا۔ اگر دنیا اور آخرت کی ترقی چاہتی ہو، آؤ 14.5 صدیاں پیچھے لوٹیں، آؤ مصطفیٰ کریم کے حسین دور کی طرف چلیں، وہ دور جس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ دیکھو تو صحیح، تمہارے پاس ایک سے قیمتی دوپٹے ہیں لیکن تم اسے گلے میں لٹکا کر کے پھرتی ہو، ایک سے قیمتی لباس ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم جسم کی نمائش کرتی ہو۔ یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے تاکہ میری بہنوں کو ایک پیغام ملے کہ دیکھو سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسے گزری۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو کسی صحابی نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مقدس شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت بہت علیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آقا کریم کی 4 بیٹیاں ہیں لیکن چاروں کے اندر سب سے زیادہ میرے سرکار سیدہ فاطمہ حسنین کی والدہ سے محبت کرتے تھے۔ آقا نے جب سنا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، علیل ہے، تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ایک صحابی کو لیتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ کے گھر جاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے؟ سرکار نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی، آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میرے ساتھ ہے۔ اندر سے آواز آئی،
अब्बा जान आपको अंदर आने की इजाजत है, लेकिन आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं। मेरे सरकार अंदर तशरीफ ले गए तो क्या देखा, सैयदा फातिमा अपने बिस्तर पर मौजूद है। आकाए करीम की बारगाह में अर्ज किया, बाबा जान आप मुझे मुआफ फरमाएं या रसूल अल्लाह, मैंने किसी गैरत की वजह से आपके सहाबी को अंदर आने से मना नहीं किया, बल्कि आका वजह ये है कि मेरे पास एक ही चादर है या रसूल अल्लाह, जिससे मैं अपने सर को छुपाती हूँ तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और जिससे पैर को छुपाती हूँ तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, अगर आपके सामने पैर खुल जाएं तो कोई बात नहीं, आपके सहाबी के सामने मैं अपने पैरों को कैसे खोल सकती हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कहते हैं, पेशानी पर हाथ रखकर, बेटी कैसी हो। सैयदा ने अर्ज किया, जो अब तक के सब्र रजा का पैकर बनी हुई थी, अपने बाबा का हाथ जब अपने सर पर देखा और आका ने खुद पूछा बेटी कैसी हो, तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, आंख से आंसू छलक पड़े और अर्ज करती है, बाबा जान बड़ी तकलीफ है या रसूल अल्लाह। जब मदीने की औरतें बीमार पड़ती है तो उनको ग़िज़ाएं भी मिलती है और दवाएं भी मिलती है, लेकिन आपकी बेटी फातिमा का हाल ये है बाबा कि मैं 3 दिन से बीमार हूँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, दवा मिलना तो दूर की बात है आका, मेरे पेट में 3 दिन से अनाज तक मौजूद नहीं, मेरे घर में एक लुक़मे तक की गुंजाइश नहीं। मेरे सरकार ने अपनी बेटी की ये रुदात सुनी तो फरमाया, बेटी सब्र करो, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि दुनिया के ताजदारों के लिए, कैसर और किसरा के ताजदारों के लिए दुनिया की नेमत है और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खा करके अपने जिस्म की नुमाइश करने वालियों, दुनिया के अंदर तुम्हें कोई रोके न रोके, लेकिन याद रखना एक दिन वो जरूर आएगा, तुम्हारे सर पर मौत की तलवार लटक रही है, मौत का फरिश्ता आएगा तो तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को जुदा कर लेगा और अपने जिस्म की नुमाइश करने वालियों सिर्फ 2 गज कपड़े के अंदर तुम्हें लपेट दिया जाएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। अपने कपड़ों पर इतराने वालियों, अपने दुपट्टों को मफलर बनाकर बालों की नुमाइश करने वालियों, अपनी किस्मत से ज्यादा दुनिया से नहीं ले जाओगी। तुम्हारा शौहर कितना भी मालदार होगा, कितना बड़ा भी सौदागर होगा, कितना बड़ा भी व्यापारी होगा, अपने नसीब से ज्यादा नहीं ले जाओगी। नसीब क्या है, नसीब का क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तुम अपने नसीब का सिर्फ कफन दुनिया से ले जाओगे, न जेवर, न माल, न मनाल, और वो भी कौन सा कफन? दुनिया में ड्रेस खरीदने के लिए निकलती हो तो कहती हो कि फला अदाकारा ने जो कपड़े पहने वो बताओ, तो क्या कब्र में भी अदाकारा का लिबास पहन कर जाओगी? नहीं नहीं, कब्र में किसी अदाकारा का लिबास नहीं, कब्र में वही लिबास पहन कर जाओगी जो लिबास दुनिया से सैयदा फातिमा पहन कर गई है, जो लिबास दुनिया से सैयदा ज़ैनब पहन कर गई है, जो लिबास दुनिया से राबिया बसरी पहन कर गई है, जो लिबास दुनिया से माँ आयशा सिद्दीका पहन कर गई है, जो लिबास दुनिया से उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन पहन कर गई है, वही लिबास तुम दुनिया से पहन कर जाओगी। और नादानो, जब दुनिया से कब्र में जाओगी तो फातिमतुज़ ज़हरा के लिबास के मुताबिक लिबास पहन कर जाओगी। तो दुनिया में वो लिबास क्यों नहीं पहन लेती जो दुनिया में सैयदा फातिमा ने पहना है, जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने पहना है, जो आयशा सिद्दीका ने पहना है? क्यों हीरोइन वाला लिबास पहन रही हो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रही हो, अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जा रही हो, अपने रब को नाराज कर रही हो, जन्नत की खुशबू को अपने ऊपर क्यों हराम कर रही हो? मेरी बहनों, होश में आओ, होश के नाखुन लो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाओ, अल्लाह के अजाब को मोल मत लो।